مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے سلسلے احکام نماز میں ویلکم کہتے ہیں۔ ہم اپنے اس سلسلے کے اندر نماز کے حوالے سے مختلف فضائل اور مسائل سماعت کر رہے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نماز جمعہ کے حوالے سے چند شرعی احکام کو اور جمعہ کے فضائل کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعہ کی نماز جمعہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے سلسلے میں عیدین کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کی جو دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور بقر عید، ان دونوں عیدوں کے حوالے سے کچھ فضائل اور کچھ مسائل سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب ملے گا، اور جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قرب سے نواز دیں، اس کا عالم کیا ہوگا۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزوں کی گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، اس زمانے میں مدینہ والے سال کے اندر 2 مرتبہ خوشی کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ کون سے دن ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ حضور جاہلیت کے اندر ہم ان دنوں کے اندر خوشی کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن
یعنی رمضان عید جب ہوتی تو عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور بقرعید کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ لینے تک کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے تشریف لے جاتے تو چند کھجوریں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تناول کیا کرتے تھے، اور وہ کھجوریں طاق ہوتی تھیں، 1، 3، 5 اس طرح طاق عدد میں وہ کھجوریں ہوا کرتی تھیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، عیدین یعنی 2 عیدیں، عید الفطر اور بقرعید، دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، صرف ان پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہوتا ہے۔ اب جمعہ کن پر واجب ہوتا ہے؟ جو شخص شہر کے اندر مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ جو صحت مند ہو، پتہ چلا کہ مریض پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ مریض سے مراد یہاں پر وہ مریض ہے جو عیدگاہ تک نہ جا سکتا ہو، یا جا تو سکتا ہے مگر چلا جائے گا تو بیماری اور بڑھ جائے گی اور دیر میں اچھا ہوگا، تو اس شخص پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز واجب ہونے کے لیے آزاد ہونا، مرد ہونا، اور مرد کا بالغ ہونا، عاقل ہونا یہ بھی شرط ہے۔ پتہ چلا کہ نابالغ پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، اور یہ شرطیں صرف عید کے لیے نہیں بلکہ نماز جمعہ کے لیے بھی یہی شرطیں ہیں کہ شہر کے اندر جو مقیم ہو اسی پر جمعہ کی نماز واجب ہے۔ جمعہ کی نماز واجب ہونے کے لیے، جمعہ کی نماز فرض ہونے کے لیے مرد ہونا شرط ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی شرائط کے اندر یہ بھی ہے اخیارہ ہونا، یعنی نگاہ سلامت ہو، چلنے پر قادر ہو، اور کسی ظالم کا خوف اسے نہ ہو، سخت سردی یا سخت آندھی وغیرہ نہ ہو، اتنے کہ اس کو ان چیزوں سے سخت نقصان پہنچے۔ تو یہ جب تمام شرائط پائی جائیں گی تبھی عید کی نماز ایک مسلمان مرد پر واجب ہوگی۔ یاد رہے کہ نماز عید کے لیے نہ تو اذان دی جائے گی اور نہ ہی اقامت کی جائے گی، نہ ہی اقامت کہی جائے گی، نہ ہی اذان دی جائے گی۔ اور بلا وجہ اگر کوئی عید کی نماز چھوڑتا ہے تو بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنے کو فقہائے کرام گمراہی قرار دیتے ہیں، بدعت قرار دیتے ہیں۔ اور عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ یہ تو وہ شرائط بیان ہوئی کہ عید کی نماز کسی پر واجب ہو جائے اس کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ اس کا مرد ہونا ضروری ہے، اس کا شہر کے اندر مقیم ہونا شرط ہے، تو اس پر عید کی نماز واجب ہوگی۔ عید کی نماز قائم کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں کہ کسی جگہ عید کی نماز پڑھی جا سکے، تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو ناظرین کرام، ہم نے اس سے پچھلے سلسلے کے اندر نماز جمعہ کے حوالے سے بیان کیا، اس کی شرائط کو بیان کیا کہ جمعہ کہاں قائم کیا جا سکتا ہے، کس جگہ جمعہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ 6 شرطیں بیان کی گئی تھیں، وہی 6 شرطیں عید کی نماز قائم کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ پہلی شرط شہر کا ہونا، دوسری شرط کہ سلطان اسلام یا اس کا نائب جمعہ اور عید قائم کرنے والا ہو۔ ہمارے یہاں پر شہروں کے اندر جو شہر کے سب سے بڑے عالم دین ہوں، سب سے بڑے جو شہر کے اندر عالم دین ہوں، وہ احکام دین کے نفاذ کے اندر سلطان اسلام کے قائم مقام ہیں۔ شہر کے سب سے بڑے عالم سے اجازت لی جائے گی، ان کے کہنے کے مطابق وہاں پر نماز عید قائم کی جائے گی۔ اور
نماز عید قائم کرنے کے لیے اس کا وقت ہونا بھی شرط ہے، وقت بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، خطبہ ہونا، اور خطبہ ہونا جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے خطبہ سنت ہے۔ یہ فرق ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اس کے قیام کے لیے خطبہ شرط ہے، لیکن عید کی نماز ہونے کے لیے خطبہ ہونا سنت ہے۔ ایک اور فرق ہے خطبے کے اندر کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عید کی نماز کے اندر یہی خطبہ نماز کے بعد ہوگا۔ اسی طرح 5ویں شرط یہ بیان کی گئی تھی جماعت سے نماز پڑھنا۔ عید کی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور 6ٹھی شرط ہے اذن عام، یعنی جہاں پر نماز قائم کی جا رہی ہے وہاں پر عام اجازت دی جائے، جو بھی آئے نماز کے اندر شامل ہو سکتا ہے، کسی کو روک ٹوک نہ ہو۔ ناظرین کرام، اب آئیے سنتے ہیں کہ نماز عید کا وقت کیا ہے۔ وقت ہونا بھی شرط ہے۔ نماز کا وقت یہ ہے، نماز عید کا وقت، چاہے وہ عید الفطر ہو یا وہ بقرعید ہو، دونوں نمازوں کا وقت ہے سورج جب طلوع ہو، سن رائز ہو جائے، اور سن رائز ہوتے ہی جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت رہتا ہے۔ یہ 20 منٹ جیسے ہی نکل جائیں، مکروہ وقت جیسے ہی ختم ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہونے سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک، یعنی نصف النہار شرعی تک، ظہر کی نماز سے پہلے جو مکروہ وقت ہے وہ مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے تک، فجر کی نماز کے بعد سن رائز ہوگا، سن رائز کے 20 منٹ تک مکروہ وقت ہوگا، مکروہ وقت جیسے ہی نکل جائے گا عید کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ عید الفطر کے اندر دیر کرنا، ڈیلے کرنا، رمضان عید میں ڈیلے کرنا مستحب ہے، اور جبکہ بقرعید کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے۔ ایک اور مسئلہ یاد رہے، عید کی نماز ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی عید کی نماز ہونا باقی ہے، ہم فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں، فجر کی نماز کے بعد مکروہ وقت شروع ہوا، سن رائز ہو گیا، مکروہ وقت شروع ہو گیا، مکروہ وقت ختم ہو گیا، 20 منٹ مکمل ہو گئے۔ اب عام طور پر کئی سارے مسلمان اس وقت اشراق اور چاشت کے نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن یاد رہے نماز عید سے پہلے نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے۔ چاہے عیدگاہ میں کوئی نفل نماز پڑھے عید کی نماز سے پہلے، یا گھر میں پڑھ کے جائے، دونوں صورتوں میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، چاہے اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہ ہو۔ وہ مسافر ہے، اس پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، وہ عورت ہے، اس پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عورت بھی اگر چاشت کی نماز پڑھنا چاہے گھر میں، تو جب نماز ہو جائے، جب مرد حضرات عید کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد یہ پڑھے، اور عید کی نماز جب ہو جائے تو اب نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ عید کی نماز ہونے کے بعد عیدگاہ کے اندر نفل نماز پڑھنا اب بھی مکروہ ہے، گھر میں جا کر پڑھ سکتا ہے، بلکہ مستحب ہے کہ 4 رکعت پڑھے۔ تو ناظرین کرام، ان احکام کا بھی ہم ضرور خیال کریں۔ اب آئیے عید کی نماز کا طریقہ سماعت کرتے ہیں۔ نماز عید سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کیا کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، اور بقرعید ہو تو 2 رکعت نماز بقرعید کی، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے اس امام کے۔ پھر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیجیے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جب تکبیر ہوگی، پہلی تکبیر ہوگی ثنا کے بعد، تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو لٹکا دیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر تکبیر ہوگی تو پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔
تیسری تکبیر ہوگی تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں گے. یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے. پہلی تکبیر کون سی؟ جو نماز شروع کرنے کی تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ، جس تکبیر کے ذریعے ہم نماز میں انٹر ہو رہے ہیں، اس تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھیں گے اور ثنا پڑھیں گے. اس ثنا پڑھنے کے بعد جو 3 تکبیریں ہوں گی، ان 3 تکبیروں کے اندر 2 کے اندر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اور پھر آخری تکبیر جو ہوگی ثنا کے بعد، تیسری تکبیر جو ہوگی، اس کے اندر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ رکھیں گے. اس طرح یاد رکھ لیں کہ جہاں بھی قیام کے اندر کچھ پڑھنا ہے وہاں پر ہاتھوں کو باندھنا ہے، اور جہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے وہاں ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے. نماز شروع کرنے کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے تو پہلی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے، کیونکہ اس تکبیر کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے. اور اس ثنا کو پڑھنے کے بعد جو 3 تکبیریں ہوں گی، تو 3 تکبیریں مکمل ہونے کے بعد ہمیں قرات کرنی ہے یا امام صاحب کو قرات کرنی ہے. تو جو پہلی 2 تکبیریں ہیں ان کے اندر ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے. تیسری جب ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے. اب امام جو ہے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے، اور پھر الحمد شریف بلند آواز سے پڑھیں گے، سورت ملائیں گے یا کوئی بھی قرآن پاک کی آیات تلاوت کریں گے بلند آواز سے. اس کے بعد ڈائریکٹ رکوع کریں گے. رکوع ہوگا اور دونوں سجدے ادا ہوں گے حسب معمول. اس کے بعد 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کی طرف امام آئے گا. جیسے ہی دوسری رکعت شروع ہوگی تو دوسری رکعت میں آنے کے بعد ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور سب سے پہلے اب دوسری رکعت کے اندر سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورت ملائی جائے گی. اور یہ دونوں امام بلند آواز کے ساتھ پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی اور سورت بھی. جب سورہ فاتحہ اور سورت مکمل ہو جائے تو اب امام 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے گا، اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں گے. یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ 3 زائد تکبیریں ہوئی دوسری رکعت کی. اب جب 3 زائد تکبیریں ہو چکی، 3 تکبیروں کے اندر ہم نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا اور چھوڑ دیا، اب ہم رکوع میں جائیں گے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کی تکبیر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قاعدے کے مطابق مکمل نماز کریں گے. یاد رہے کہ ہم جو زائد تکبیرات نماز عید میں کہتے ہیں، پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیرات ہیں. ہر 2 تکبیر کے بیچ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے. یعنی تکبیر اسپیڈ سے نہیں کہنا ہے کہ ایک تکبیر کہی، ابھی کچھ وقفہ کیا ہی نہیں، کچھ گیپ ہی نہیں ہوا، دوسری تکبیر فوراً کہہ ڈالی، بلکہ 2 تکبیروں کے بیچ میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے. اتنی مقدار ہو جائے امام خاموش رہے 3 تسبیح کے بقدر، اب اگلی تکبیر کہے، اگلی تکبیر ہو جائے، اب 3 تسبیح کی مقدار خاموش رہے، اب پھر تیسری تکبیر کہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. ناظرین کرام، اب ہم سنتے ہیں کہ جس شخص کو عید کی نماز تو ملی لیکن اس کو ادھوری جماعت ملی، یعنی وہ اسٹارٹ سے شروع سے امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا تھا، بیچ میں آیا. اب چاہے وہ امام کے قرات شروع کرنے کے بعد آیا ہو پہلی رکعت میں، یا وہ دوسری رکعت کے اندر امام کے ساتھ جوائن ہوا ہو، اب وہ کیا کرے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. پہلی رکعت کے اندر اگر کوئی امام کی تکبیریں مکمل ہونے کے بعد شامل ہوا، امام نے تکبیریں مکمل کر لیں، امام قرات کر رہا ہے، تو اب اگر کوئی مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت وہ 3 تکبیریں کہہ لے. ایک تو تکبیر کہے گا تکبیر تحریمہ نماز کے اندر انٹر ہونے کے لیے، یہ زائد تکبیر نہیں ہے، یہ نماز کی تکبیر ہے.
اس کے بعد وہ 3 تکبیریں کہہ لے اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگر اس نے تکبیریں نہیں کہیں اور امام رکوع میں چلا گیا تو اگر یہ گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر میں امام کو رکوع میں پا لوں گا تو کھڑے کھڑے تکبیر کہہ لے، اور ایسا لگتا ہے کہ میری تکبیریں مکمل ہوں گی اس سے پہلے امام صاحب رکوع سے سر اٹھا دیں گے، مجھے یہ رکعت نہیں ملے گی، تو پھر وہ امام کے ساتھ رکوع میں جوائن ہو جائے اور رکوع کے اندر ہی 3 بار تکبیر پڑھ لے، یعنی 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لے، اور اس طرح وہ امام کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرے۔ اور پھر اگر کسی نے رکوع میں بھی تکبیریں پوری نہیں کی تھیں، امام نے سر اٹھا لیا، اس نے سوچا کہ رکوع میں تکبیریں کہہ لوں گا، لیکن رکوع میں تکبیر کہنے کا اس کو موقع نہیں ملا اور امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پر سے تکبیریں ساقط ہو گئیں، اب اس کو تکبیر نہیں کہنا ہے۔ رکعت اس کو امام کے ساتھ مل گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی رکعت بعد میں ادا کرے گا، اس میں کہے گا، اس پر سے تکبیر ساقط ہو گئی۔ اب سنتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے بعد نماز کے اندر شامل ہوا، امام نے رکوع ہی کر لیا اور رکوع سے سر اٹھا لیا، اب کوئی اگر نماز کے اندر شامل ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ رکعت نہیں ملی ہے، کیونکہ رکوع چلا گیا تو یہ رکعت بھی اس کی چلی گئی، اس کو یہ رکعت واپس پڑھنی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد۔ لہذا جو امام کے رکوع کر لینے کے بعد پہلی رکعت میں جوائن ہوا وہ ابھی تکبیریں نہ کہے، چونکہ اس کی پوری ایک رکعت باقی ہے، اور یہ اپنی باقی رکعت جب پڑھے گا اس وقت ان تکبیروں کو کہے گا۔ اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ جو مسبوق ہے، جس کی رکعت ایک چھوٹ گئی ہو، وہ عید کی نماز کے اندر جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پہلے قرات کرے گا، پہلے وہ قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا، اس کے بعد وہ زائد تکبیرات کہے گا اور پھر رکوع کر لے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس کا الٹا کیا، امام کے ساتھ تو ایک رکعت پڑھ چکا تھا، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھٹی ہوئی رکعت پڑھنے کھڑا ہوا اور پہلے اس نے 3 تکبیریں کہہ لیں اور پھر قرات کی، تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے، نماز اس طرح بھی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مسبوق یعنی جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہو وہ پہلے قرات کر لے، سورہ فاتحہ اور سورت پہلے پڑھ لے، اس کے بعد جو عید کی زائد تکبیریں ہیں 3، وہ 3 تکبیر کہہ کر رکوع کرے۔ امام نے اگر نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا یعنی وہ نماز کے اندر شامل ہی نہیں ہوا، یا شامل تو ہوا لیکن کسی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی، اس نے خود نماز توڑ ڈالی، تو اگر دوسری جگہ عید کی نماز مل سکتی ہے تو دوسری جگہ جا کر پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے اکیلا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ہم نے ابھی سنا کہ عید کی نماز کے لیے شرط ہے جماعت، اکیلا آدمی عید کی نماز قائم نہیں کر سکتا۔ ہاں، اب اگر اس کو دوسری جگہ عید کی نماز بھی نہ مل سکے تو بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے۔ عید کی نماز بہرحال اس کی فوت ہو گئی، نکل گئی۔ نماز عید جب ہو جائے، امام 2 خطبے پڑھے۔ خطبہ جمعہ کے اندر جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، جو چیزیں وہاں مکروہ ہیں یہاں بھی مکروہ ہیں، اور جو خطبہ جمعہ کے آداب ہیں وہی آداب عید کے خطبے کے بھی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے جمعہ کے خطبے کے نہایت ہی اہم ترین آداب پچھلے سلسلے میں بیان کیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پچھلا سلسلہ بھی آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے سنا کہ خطبے کے دوران بات چیت کرنا، سلام کلام کرنا حرام ہے۔ خطبے کے دوران کسی کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کو بھلائی کی بات بتانا بھی حرام ہے۔ خطبے کے دوران چلنا پھرنا بھی حرام ہے۔ تو عید کے خطبے کے اندر بھی یہ سارے آداب کی رعایت کی جائے گی۔ اور ایک اور سنت یہ ہے کہ امام جب عید کا خطبہ دے
تو پہلا خطبہ تو دے تو پہلے خطبے کے اندر سب سے پہلے 9 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 9 مرتبہ تکبیر کہے، اور دوسرا خطبہ جب شروع کرے، دوسرا خطبہ جب ہو تو 7 مرتبہ پہلے، اسٹارٹ کے اندر 7 مرتبہ، اور ممبر سے اترنے سے پہلے، ممبر سے اترنے سے پہلے یعنی اینڈ کے اندر 14 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ سنت ہے۔ یعنی خطیب کے لیے خطبہ عید کے اندر، عید کے خطبے کے اندر اور عید کے پہلے خطبے کے اندر 9 مرتبہ تکبیر کہنا، اور عید کا جو دوسرا خطبہ ہوگا اس میں سب سے پہلے 7 مرتبہ اور ممبر سے اترنے سے پہلے 14 مرتبہ تکبیر کہنا، یہ سنت ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ پہلا خطبہ دوسرا خطبہ، اس سے مراد یہ ہے کہ خطبے 2 پارٹ کے اندر ہوتے ہیں، چاہے وہ عید کا خطبہ ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو۔ تو پہلا جو پارٹ ہے، نہیں بیٹھنے سے پہلے جو امام خطبہ دے گا وہ پہلا پارٹ کہلائے گا۔ اس پہلے پارٹ کے اندر 9 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، پھر درمیان میں بیٹھے گا، اب دوسری مرتبہ کھڑا ہوگا، تو یہ دوسرا پارٹ ہوا۔ تو دوسرے پارٹ کے اندر 7 مرتبہ پہلے اور اترنے سے پہلے 14 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیر کہنا، یہ سنت ہے۔ عید کے خطبے کے اندر کیا تعلیمات دے؟ تو عید کے خطبے کے اندر، عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر کے احکام کی تعلیم کرے، یعنی صدقہ فطر کے احکام بیان کرے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کس کے لیے ہے، اور کب ہے، کتنا ہے، کس چیز کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ بلکہ مناسب یہ ہے کہ عید سے پہلے جو جمعہ آئے اس جمعے کے اندر یہ سارے احکام بیان کیے جائیں، تاکہ لوگ پہلے ہی سے صدقہ فطر کے احکام سے واقف ہو جائیں اور نماز عید پڑھنے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر لیں۔ اور بقرعید کے خطبے کے اندر قربانی کے احکام بیان کیے جائیں اور تکبیرات تشریق کی تعلیم دی جائے۔ ناظرین کرام، عید کے دن کچھ کام مستحب ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ عید کے دن حجامت بنوانا یہ مستحب ہے، بال تراشنا۔ ایک اور چیز، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اگر نئے ہوں تو نئے کپڑے پہن لیں ورنہ دھلے ہوئے ہوں، خوشبو لگانا، اور اسی طرح نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، اور عید کے لیے پیدل جانا۔ سواری پر جائیں تب بھی حرج نہیں، مگر جو پیدل جا سکتا ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر اگر سواری میں آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، یعنی رستہ بدلنا، یہ بھی مستحب ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا، کثرت کے ساتھ صدقہ دینا، عیدگاہ جاتے ہوئے نگاہیں نیچی کرنا، آپس میں مبارکباد دینا، عید کی نماز کے بعد لوگوں سے مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا، اور معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا، جیسا کہ مسلمانوں میں رائج ہے، یہ بہتر ہے کہ اس میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں تکبیریں آہستہ سے کہیں، اور جب بقرعید کی نماز پڑھنے جائیں، عید الاضحیٰ جب پڑھنے جائیں تو راستے کے اندر بلند آواز سے تکبیر کہتے جائیں۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر پڑھیں، چاہے رمضان عید ہو، عید الفطر ہو، تب بھی تکبیر پڑھیں آہستہ آواز میں، اور بقرعید کے لیے جائیں عید کی نماز کے لیے تو یہی تکبیر بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے جائیں۔ بقرعید تمام احکام میں میٹھی عید کی طرح ہے، عید الفطر کی طرح ہے، صرف کچھ باتوں میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ بقرعید کے اندر مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھائے، چاہے وہ قربانی کرنے والا ہو یا اس پر قربانی واجب نہ ہو، لیکن اگر کھا بھی لیا کسی نے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، یہ کوئی مکروہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بقرعید کی مناسبت سے، عشرہ ذو الحجہ کی مناسبت سے، آئیے تکبیر تشریق کے چند مدنی پھول سن لیتے ہیں۔ 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے ذو الحجہ،
اس کی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک 5 وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہیں، ان میں ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے۔ جیسے ہی فرض نماز ہو جائے اس کے بعد فوراً ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہنا واجب ہے، فوراً کہنا واجب ہے۔ اور تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر کے اندر مقیم ہو یا جس نے کسی مقیم امام کی اقتداء کی ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ اب اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ نفل نماز، سنت نماز اور وتر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے نماز عید سے متعلق بہت سارے ضروری شرعی مسائل کو بیان کیا ہے۔ آخر کے اندر ایک اور چیز سماعت فرمائیں۔ ہمارے یہاں پر جب عید جمعہ کے دن آ جائے تو بعض لوگ جمعہ اور عید کا جمع ہونا یہ بھاری اور منحوس سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، یاد رہے جمعہ اور عید کا جمع ہونا یہ بھاری یا منحوس نہیں ہے، بلکہ باعث خیر و برکت ہے کہ ایک دن کے اندر 2 عیدیں اور 2 عبادتیں نصیب ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر بھی کئی بار ایسا ہوا کہ جمعہ اور عید ایک دن میں اکٹھے ہو گئے، مگر اسے بھاری یا منحوس سمجھنا کسی سے بھی منقول نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ دونوں کا جمع ہونا خیر و برکت ہی کا ذریعہ ہے، اور دونوں کے جمع ہونے کو بھاری سمجھنا یہ بدشگونی ہے، یہ ناجائز ہے۔ حدیث پاک کے اندر جمعہ کے دن عید ہونے کو مسلمانوں کے واسطے خیر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مصنف عبدالرزاق میں ہے، حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ جمعہ کے دن ہوئی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، بے شک تم نے ذکر اور بھلائی کو پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غلط فہمی بھی ہمیں اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے، اور ہمیں احکام دین سیکھنے چاہیے اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان پر عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام دین سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کے سلسلے کے اندر نماز عید سے متعلق کئی فضائل اور مسائل کو سماعت کیا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلوں کے اندر مزید احکام دین سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے